وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، رات کے 1 بج چکے ہیں اور آپ حضرات مغرب سے اب تک مختلف علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں. رات کا تقاضا تو یہی ہے کہ آدمی آرام کرے، بستر پر چلا جائے، لیکن دینی جذبہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ بیٹھ کر علماء کی بات سن رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ رات 1 بج چکے ہیں، پھر بھی آپ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کے اس بیٹھنے کو، اس سننے کو اللہ قبول فرمائے. ہماری ماں بہنیں بھی پردہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے بھی بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے. آپ کے بینر میں اصلاح معاشرہ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ بات کروں گا. ایک اور چیز ہے جس کا تذکرہ ہم سے پہلے فاضل نوجوان نے آپ کے سامنے کیا، تعلیمی بیداری، انشاءاللہ اس کے جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے. میری آواز آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ پھنسی ہوئی ہے، اس لیے کہ مسلسل جانے کی وجہ سے بیانات اور جلسوں میں یہ آواز پھنس جاتی ہے. اور میں حالانکہ منع بھی کرتا ہوں، میں یہاں بار بار کہہ بھی رہا تھا کہ نہیں جا پاؤں گا، لیکن مفتی خالد صاحب ہمارے دوست بہت مجبور کیے تو آنا ہی پڑا آپ لوگوں کی محبت میں. اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک سلیقے سے اچھی بات آپ تک پہنچ جائے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخیر تک، جب تک میں کہوں، اللہ میرے ذہن کو، دل کو، سب چیز کو کھول دے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں ارشاد فرمائی. کتنی باتیں؟ آپ ساتھ دیتے رہیے گا. 6 باتیں ارشاد فرمائی. 3 باتوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے اور 3 باتوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا کہ 3 کام تم کرو، 3 کام ہم کریں گے. جو 3 کام تم کرو گے، اگر تم ان تینوں کام کی پوری ذمہ داری کے ساتھ تینوں کام کر لو تو میں تمہیں 3 انعام دوں گا، 3 بشارت دوں گا. تینوں کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، کریں گے؟
کیونکہ آدمی تو سنتا رہتا ہے، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، جلسے تو انسان اتنے ہو رہے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو۔ ہر روز 2-3، آج کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 4 جلسے ہیں۔ میں ایک جلسہ سے آ رہا ہوں، پھر آپ کے ہاں ایک جابر میں جلسہ ہے، ایک ادھر جلسہ ہے، کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ بہرحال آپ کا جذبہ ہے یہ، لیکن مقصد کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں تو پتہ ہے نہیں کہ انسان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، لیکن حسن ظن ہم رکھتے ہیں کہ اچھا ہی ہوگا۔ تو 3 کام ہمیں کرنا ہے، انشاءاللہ 3 انعام ہم پالیں گے۔ جتنے بھی ہماری ماں بہنیں ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ 3 کام کیا؟ پہلا کام، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ہم سب تو ایمان والے ہیں بھئی، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو مومن ہیں۔ تو اب اے ایمان والوں کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو مکمل کرو۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ 5 نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، سال بھر میں 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مکمل روزہ رکھو۔ اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر تم پر حج فرض ہے تو حج کرو۔ یہ 4 تقاضے ہیں، اگر ان 4 تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں مکمل تو پھر ایمان کامل ہمارے اندر ہے، ہم مومن کامل ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، مومن تو ہیں لیکن ناقص ہے۔ ایک ہے کامل، ایک ہے ناقص۔ ایک آدمی طاقتور ہے، موٹا فربا ہے، اور ایک آدمی کمزور ہے، دونوں کو لڑا دیا جائے تو کیا طاقتور کو پٹک دے گا کمزور؟ بھائی پٹک دے گا نا؟ نہیں پٹکے گا۔ ارے جو کمزور ہے بالکل ایک دھکا لگا دے تو 4 گھلٹنیاں کھیلتے رہے، وہ کمزور آدمی طاقتور آدمی دونوں کو لڑا دیا جائے تو طاقتور کو تو پچھاڑ دے گا، کمزور نہیں پچھاڑے گا نا۔ اسی طرح سے جس کے پاس ایمان کامل ہے اور جس کے پاس ایمان ناقص ہے، دونوں کی مثال اسی طاقتور انسان اور کمزور انسان کی سی ہے۔ ایک کمزور انسان اگر اس پر کوئی حملہ کرے تو دفاع نہ کر سکے، اگر اسے کوئی سامان اٹھانا پڑے اٹھا نہ سکے، اگر اسے کہیں پیدل چلنا پڑے چل نہ سکے، اگر کوئی بوجھ اٹھانے کی نوبت آ جائے اٹھا نہ سکے، نہ وہ اپنا کام کر سکتا ہے نہ وہ دوسرے کا کام کر سکتا ہے۔ اور ایک آدمی طاقتور ہے، پیدل بھی چل لیتا ہے، اپنا بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے، غیروں کا بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے، تو میرے بھائیوں ایمان کی یہی مثال ہے۔ اگر آپ کا ایمان طاقتور ہے، کامل ہے، اس کا مطلب آپ کا ایمان طاقتور ہے، اور ایمان طاقتور اس وقت ہوگا جب 5 کام ہمارا مکمل ہو۔ 5 کام: ایمان کے تقاضے پر مکمل کھڑا ہونا، نماز پابندی سے پڑھنا۔ کتنے آدمی نماز پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ جلسہ میں تقریریں ہو رہی ہیں، علماء آ رہے ہیں، سارے لوگ تقریر سنیں گے، فجر کی نماز میں نہ جائیں، فجر کی نماز میں نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ جلسہ سننے سے کیا فائدہ مل جائے گا؟ اللہ میاں کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ دیاری کے جلسے میں تم شریک ہوئے تھے کہ نہیں، اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، نہیں پوچھے گا۔ اور اللہ مجھ سے بھی نہیں پوچھے گا بتا تو دیاری کے جلسے میں تقریر کی تھی کہ نہیں، نہیں پوچھے گا۔ پہلے یہ پوچھے گا کہ تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں۔ بتاؤ میرے بھائیو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جلسہ سننے کا ہمارے علاقے میں اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے، اللہ اکبر،
ای قدر آ قدر بے قدر سب پہنچ جاتے ہیں. کہاں جا رہے؟ جلسے میں. جلسے میں ارے کیا ہوگا؟ ارے جلسہ دیکھنے جا رہے ہیں، سننے کوئی نہیں جا رہا، دیکھنے کے لیے. کیوں؟ ہمارے یہاں بھی یہ میلہ ہو چکا ہے. دیکھو بھائی، میں بول رہا ہوں جلسے کے خلاف. جو منتظمین ہوں گے وہ سوچیں گے امام صاحب کو بلایا تھا، میٹھی میٹھی بات کر دیتے، کڑوی بات نہیں کرتے. میری کڑوی بات ہوتی ہے، اور مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ آئندہ آپ مجھے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن جو حق اور سچ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چاہے وہ آپ کو خراب لگے، وہ کڑوی لگے. لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ جو غلط ہے اس غلط کی نشاندہی کر دی جائے. میرے بھائیوں، جلسہ کا مقصد ہونا کیا چاہیے کہ بھائی ہم دین کی بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہی ہونا چاہیے. کیا جلسہ رت جگہ سے عمل ہو جائے گا؟ رت جگہ جلسہ سے عمل ہو جائے گا؟ ہمارے علاقے میں پہلے ستپیر کا ناچ ہوتا تھا، سارے لوگ ستپیر کے ناچ کے دیوانے تھے سب. اور ستپیر کے ناچ میں گانا بجانا، ڈانس، بھجن سب کچھ ہوتا تھا، اور پوری رات چائے نوشی اور مٹھائی پوری دکانیں لگی رہتی تھی. ہم لوگوں کا بچپنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے دل میں بات ڈالی، جماعت والوں کے دل میں بات ڈالی، محنتیں ہوئی تو یہ تو بلا ختم ہو گئی، دوسری بلا سر پہ مصیبت کھڑی ہو گئی. یہ رت جگہ جلسہ، اسی ستپیر ناچ کا دوسرا ٹو کاپی رت جگہ جلسہ. کیا ہے؟ اسی ستپیر ناچ کا ٹو کاپی رت جگہ جلسہ ہے. مان لو اس کو، حقیقت یہی ہے. دو چار نوجوان کھڑے ہو گئے پھٹیچر قسم کے، اسے شوق پیدا ہو گیا دین کا. نہ اسے نماز کے بارے میں کچھ پتا، نہ اسے اللہ کے بارے میں کچھ پتا، نہ اسے رسول کے بارے میں کچھ پتا، نہ اسے نبی کے بارے میں کچھ پتا. حضرت ہم جلسہ کرائیں گے، آپ ٹائم دے دیجئے. ارے میاں کیا کراؤ گے؟ کیوں کراؤ گے؟ ارے مسجد بناؤ تو چلے جائے، مسجد کی ڈھلائی کراؤ تو پہنچ جائے، مدرسے میں دستار بندی کراؤ تو جائیں گے. یہ شوق پیدا ہو گیا، بڑا شوق ہوا. بازو والے گاؤں میں شکارپور میں جلسہ ہوا تو ہمارے دیاری میں بھی ہونا چاہیے. یہ شوق سے نہیں ہوتا ہے، دین تو آتا ہے جذبے سے، اور جب تک ارادہ نیت نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، رواج کو بدلو، قوم کے پیسے کو برباد مت کرو. ہر آدمی کے دل میں یہ شوق پیدا ہے کہ جلسہ کرائیں گے، نام ہوگا، نیتا جی خوش ہو جائیں گے. ارے نیتوں کو کیا لینا ہے؟ نیتا تو وقتی ہیں، برساتی میڈک کی طرح سے. ابھی مکھیا کا الیکشن آئے گا، ہر آدمی کہے گا میرے دل کو کھول کے دیکھو، بہت ہمدردی ہو میرے اندر. مت بولو. جب آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسیحا ہے. ایک مہینہ 2 مہینہ الیکشن کے وقت جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، جتنے امیدوار ہوتے ہیں، سارے امیدوار کے ووٹ ڈالنے والے داماد بن جاتے ہیں، اور الیکشن ختم ہونے کے بعد سب کو لات مار مار کے بھگاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ ان کے جھانسے میں آ کر اپنی نماز کو برباد کرتے ہیں، اپنے روزے کو برباد کرتے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں. اور پورا گاؤں صبح دیکھیے گا آپ، مسجد میں وہ مشکل امام ایک مؤذن نظر آئیں گے، باقی کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. یہ تجربہ ہے. میں بڑی مسجد کا امام ہوں، بڑی مسجد پورے علاقے. جب میں اکیلے امامت کر سکتا ہوں ایک مؤذن، کہ گاؤں کا کیا حال ہوگا؟ آپ بتا دیجئے مجھے، ہاں کیا ہوگا گاؤں کا؟ میرے بھائیوں، کتنے اجتماع ہوئے علاقے میں؟ 4 اجتماع تو ہم جانتے ہیں.
0 مائل، بیلوا، ڈگروا، ارریا، ہر اجتماع میں لوگ پورا گھر خالی کر کے پہنچ گئے. کیوں بھائی؟ چلو جلدی چلو، اللہ میاں معاف کر دے گا. وہاں پہنچتے ہی معاف ہو گیا. وہاں 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کی بھیڑ اکٹھے ہو گئے، اور آنے کے بعد وہی شرابی، وہی جواری، وہی ٹھگ کرنا، وہی رشوت کھانا، وہی سود بھرنا لینا، سود کھانا، سارا کام کر رہے ہو یار. وہاں جا کے کیا مل گیا تجھے؟ پتہ یہ چلا کہ نیت ہی سدھرنے کی کسی کی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں آپ کو. اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو دامن میں باندھ لینا، اگر نہ لگے تو یہ آپ کی مرضی. اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اصلاح ہو، ہمارے گاؤں میں، محلے میں عورت مرد نمازی بن جائیں، روزے دار بن جائیں، نوجوان شراب کو چھوڑ دے، جوا کو چھوڑ دے، اور دیگر بری عادتوں کو چھوڑ دے، تو میرے بھائیوں، آپ اپنا اصلاحی پروگرام اپنے گاؤں کے جامع مسجد میں کرو. کسی ایک عالم کو بلا کر 2 گھنٹے کا پروگرام کرو، مغرب تا عشاء اصلاح ہو جائے گی. سال بھر میں 4 بار کرو، 1 بار میں 4 بار کرو، وہاں اصلاح ہوگی. کیوں؟ آپ کے گاؤں کے سارے مرد مسجد میں ہوں گے اور ساری عورتیں مسجد کے بغل میں ایک پردے میں ہوں گی. ایک مولانا صاحب کو بلاؤ اور مختصر تقریر 2 گھنٹے کی ہوگی، 1 گھنٹے عورت پر، 1 گھنٹے مرد پر. انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا. اس سے کچھ نہیں ہونے والا. کم و بیش اس 2 مہینے کے اندر اس علاقے میں 50 جلسے سے زیادہ ہو گئے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، میں سمجھتا ہوں اکثر میں شریک ہوئے ہوں گے. کیوں؟ مزہ آتا ہے. مشاعرہ کی طرح سے شاعر پڑھنے والے شاعر پڑھ لیتے ہیں، ہم جیسے مولانا لوگ آئے، تقریر کر کے چلے گئے، اور صبح چوک چوراہے پر مزہ آ گیا. مت بولیے. کیوں؟ ارے فلاں مولانا صاحب مت بولیے، اتنی اچھی تقریر، اتنی اچھی تقریر آج تک ہم نے نہیں سنی. کیا کہا؟ ارے میاں بہت اچھی تقریر. ارے کیا کہا ہے تو بتاؤ. ارے بہت اچھی. ارے بتا تو کیا کہا اس نے؟ کچھ پتا نہیں. سمجھ رہا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگ اپنی عادت کو بدلیں، ہم لوگ اپنی عادت کو بدلیں، اور اسی پیسے کو اکٹھا کر کے میں ابھی بتاؤں گا کیا کرنا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ابھی رمضان آنے والا ہے پچھم طرف سے، 10 دن کے بعد آنے والا ہے نا بھائی. ارے چاند نکلے گا نا پچھم طرف سے، تو رمضان بھی تو پچھم ہی سے آ رہا ہے. کتنے لوگ روزہ رہیں گے؟ ہمارے کسان بھائی کہتے ہیں کہ بھئی امام صاحب تقریر کر لو، ہمیں تو وہی کرنا ہے جو کر کے آئے. کیا بھئی؟ مکہ آنے دو، ہمارا کھانا تو 3 ٹائم مکہ کا کھیت میں چلے گا. رمضان کا روزہ تم سارے مولوی رکھو، امام رکھو، مؤذن رکھو، بس ہو گیا، سب کا پاپ دھل جائے گا. کیا بھئی ایسے ہوگا؟ سارے کسان کھیتوں میں کھانا بنا کے کھاتے ہو اور امید کرتے ہو کہ مکہ کا ریٹ 5000 کنٹل ہو جائے. نہیں ہوگا. اللہ کا حکم توڑ کے کام کرو گے، اللہ تمہیں قیمت نہیں دے گا. یاد رکھ لو اس کو. کسان لوگ سوچتے ہیں ہماری محنت، یقیناً تمہاری محنت ہے، تم کر رہے ہو، لیکن اس محنت میں برکت دینے والی ذات کسی اور کی ہے. اس محنت میں روشنی پیدا کرنے والی ذات کسی اور کی ہے، اور اس پھل میں رس بھرنے والی ذات کسی اور کی ہے. اس کی قیمت کو بڑھانے والی ذات کسی اور کی ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، تمام کسان اب دیکھیے گا کھیتوں میں بیوی بچے، چھوٹے بڑے، بوڑھے عورت مرد، سب وہی پڑے رہیں گے. نہ اسے سحری کا پتہ، نہ اسے روزے کا پتہ، نہ افطار کا پتہ. لیکن ایک پتہ ضرور ہے، آخری عشرے میں مارکیٹنگ، اللہ
اس لاک ڈاؤن میں ہم مائک سے بار بار اعلان کر رہے ہیں مسجد میں، بھائیوں بہنوں آپ لوگ اپنے پیسے کو بچا کے رکھو، حالات خراب ہو جائیں گے، تمہارے پاس پیسے نہیں رہیں گے۔ 10-10 ہزار 20-20 ہزار 30-30 ہزار کے کپڑے خرید رہے ہیں، اور دکاندار فجر کے وقت دکان کھول رہا ہے اور مغرب میں عشاء تک چل رہا۔ اللہ کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا۔ اور جب پیسے ختم ہو گئے اب سمجھ میں آنے اب لاک ڈاؤن ہے، پہلے نہیں تھا۔ کیا بھائی پیسے نہیں؟ اب مت پوچھے، بہت برا حال ہے۔ کیا ہوا؟ سارے ختم ہو گئے۔ ارے ہم تو چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ پیسے کو بچا لو، پیسے کو بچا لو، بچانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں آخری عشرے میں ہمارا روزہ پتہ چلے گا، سارے دکانداروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مسلمان روزے دار دیکھو کپڑے خرید رہے ہیں۔ ہم نے کپڑا خرید لیا، سلوا لیا، اور عیدگاہ میں سب سے پہلی سب میں بیٹھتے، پہلی سب عطر لگا کے نیا کپڑا پہن کے۔ کیا امام صاحب خوش ہو جائے، ماشاءاللہ دیکھیں یہ سارے روزے دار ہیں، اور امام صاحب کو پتا ہے کسی 1000 مجمع میں کتنے روزے دار ہیں۔ جمن میاں، منگلو میاں، بدھو میاں، سومراتی، جمراتی، جتنے بھی ہیں اس میں کتنے روزے دار ہیں، امام صاحب کو تو سب پتا ہے نا۔ تو امام صاحب کو تو نہیں ٹھگ پائیں گے۔ تو نیا کپڑا پہن لینے سے اور پورنیہ بھٹا بازار سے آپ سیوئی منگا کر کے کھائیں گے، شاندار کھیر بنا کر کے آپ سمجھیں گے، اور وہاں پان کھا کے چلیں گے اور چائے پئیں گے اور تھوک پھینکیں گے، آپ سوچیں گے ہم کو لوگ کہیں گے پکا روزہ دار ہے نا۔ امام صاحب کو تو سب پتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی خوشنودی ملے تو رمضان کے مہینے مکہ آنے والا ہے، روزے کو توڑنا مت، چھوڑنا مت، ورنہ معلوم ہے ڈوبے ہیں صنم تم کو لے کے ڈوبیں گے، ڈوبے ہیں صنم تم کو لے کے ڈوبیں گے۔ ابھی پچھلے سال جو سال گزرا ہم لوگ تقریر کیے کہ بھائی اسرا نکال دو، 20 کلو میں 1 کلو، 100 کلو میں 5 کلو، تو کسان بولنے لگے مولوی پاگل ہو گیا، اتنی محنت ہم کیے، 50 کنٹل 100 کنٹل پیدا کیے اور مولویوں کو کھانے کے لیے دے دیں گے مدرسے میں؟ یہ مولوی پیر پہ پیر چڑھا کے بیٹھے رہیں گے اور کھیت میں ہم اپج کر کے ان تک پہنچا دیں گے، کو حدیث سکھائیں گے۔ اس بار لاک ڈاؤن آیا، بھوکا مرے، معلوم کیا ہوا؟ ریٹ 2000 کے بجائے 1000۔ دیکھو نہلا پہ دہلا، ریٹ 2000 کے بجائے 1000۔ اس کے بعد سارے لوگ کہا اچھا چلو کچھ نقصان تو نہیں ہوا، پیسہ تو آ گیا ہے جو لگایا تھا ہم نے۔ اس کے بعد سب نے کیا کیا؟ پاٹ بویا۔ اللہ تعالیٰ اتنی بارش برسایا، اتنے سیلاب لے آئے، سارے کے سارے برباد۔ 5 بیگھے لگائے، 25,000 ختم۔ تو کسان نے سوچا چلو پاٹ ختم ہو گیا تو اس میں دھان لگا دیتے ہیں۔ پاٹ کے کھیت میں ہل جوت کے دھان لگا دیا۔ وہ جو 50,000 کا مکہ بیچا تھا، مدرسے کے بچوں کے سینے میں لاد رکھ کر 2.5 کنٹل بھی ڈکار لیا تھا، اللہ نے کہا 2.5 کنٹل کی جگہ پر 50 کنٹل کو برباد کروں گا۔ 25,000 ادھر چلے گئے، اب 25,000 کا انہوں نے دھان لگایا، وہ بھی صاف جیسن تھا ویسن ہو گیا۔ کیا ہوا؟ برباد ہو گئے۔ اس بار کیا ہوا؟ ارے برباد ہو گئے۔ ارے بھائی مولی صاحب تو کہہ رہے تھے، امام صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی 1 کنٹل میں 5 کلو دے دو اللہ کے بندے، تو آپ کہہ رہے تھے 100 کنٹل میں 2.5 کنٹل اگر دے دیا یہ 100 کنٹل کا پٹا میرا کم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا 100 کنٹل کا مکمل پٹا ہی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے کسان بھائیوں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس راستے سے نکلیں گے، اللہ اسی راستے کو اسے کٹ اپ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سوچ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو
چیزیں ہیں، کیا ان سے ہم آگے ہیں؟ کیا ہماری سوچ آگے ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان آنے والا ہے، اگر آپ کو اچھی قیمت لینی ہے اور فصل اچھی ہونا چاہیے تو نمبر 1 عشرہ نکال دینا، میں بتا کے جا رہا ہوں۔ نمبر 2 روزہ کو مت چھوڑنا۔ اگر یہ 2 کام نہیں کیے تو ڈوبے ہیں صنم تم کو لے کے ڈوبیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولوی کو کھلائیں گے، بیٹھے بیٹھے وہ کھائے گا۔ ارے اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی اللہ میں اس کو روزی بیچتے رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بیچتا ہے؟ آپ جلسہ کیا، ہم کو بولا ہے کہ روزی ہی دے رہے ہیں نا آپ، روزی تو آ رہی ہے بھئی۔ آپ نے ہماری دعوت کی، شام کا کھانا آپ نے آپ کے جلسے میں ہم نے کھا لیا، روزی ملے کہ نہیں ملی؟ آپ کہہ رہے ہیں مولوی کو کھلائیں گے۔ ارے آپ کو مرغا ہی مرغا کھلانا پڑے گا، کھسی ہی کھلانا پڑے گا، چاہے آپ خوشی سے کھلائیے، چاہے منہ لٹکا کے کھلائیے، لیکن کھلانا ہی پڑے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مولوی کو کھلائیں گے بیٹھے بیٹھے، اللہ میاں کہتا ہے کہ تمہیں تو ہر حال میں ہم تمہارے گھر میں پکوائیں گے اور تمہیں سے ان کو کھلوائیں گے۔ اس لیے ان سے دشمنی مت کیجیے۔ آپ جتنی دشمنی کیجیے گا آپ کے گھر میں اس کی اتنی ہی دعوت ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ان سے دعا لیتے رہیے، برکت ہوتی رہے گی، وہ دور سے دعا دیتے رہیں گے۔ اگر آپ دشمنی کریں گے وہ آپ کے ہاں بار بار پوچھتے رہیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اس لیے ہم زمین سے اتر کے بات کرتے ہیں، آسمان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ جھیل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سماج میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو 2 کام کرنا ہے۔ نمبر 1 عشرہ نکالنا ہے۔ کون کون نکالیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو۔ ہاں، کچھ لوگ نہیں اٹھائے ہیں، کچھ لوگ نہیں اٹھائے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب کو 500 من پاٹ ہوا۔ کتنا؟ بولیے نا بھائی، 500 من۔ مدرسے والے گئے، مولوی صاحب کہاں سے آئے؟ فلاں مدرسے سے آئے۔ کیا ہے رسید؟ کام نہیں ملتا تھا، آپ لوگ یہی سب لے کے ڈھوتے رہتے ہیں، آپ کو بتا دیا کہ وہاں پاٹ ہے، چلے جائیے۔ ہم نے اس کو گودام میں بند کر دیا ہے، اب وہ کھلے گا جب ریٹ زیادہ ہوگا تب، اب ہم کھلنے والے نہیں ہیں، جائیے اب یہاں سے۔ آپ بیچارے کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ 2 دن کے بعد گودام میں آگ لگ گئی۔ گاؤں کا نام نہیں لوں گا، نہیں تو آپ لوگ بولیے گا کہ امام صاحب جو ہے فلاں گاؤں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ گاؤں کا نام نہیں لوں گا، آدمی کا نام نہیں لوں گا، اجمالاً آپ کو بتا رہا ہوں۔ گودام میں آگ لگ گئی، اب سر پٹک رہا ہے افسوس۔ ارے کمینے، تم اگر 500 کوئنٹل میں 500 من میں 25 من نکال دیتے تو تیرا سب کچھ پاک ہو جاتا۔ یہ تو برداشت کر لیا۔ ہم بلیا میں پڑھاتے تھے، سراج الدین نام سے ایک بہت بڑا بیپاری مدرسہ آیا، ہم لوگ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ مدرسے کے جتنے بچے ہیں سب کو حاضر کیجیے۔ ہم لوگ سارے بچے کو حاضر کر دیے، 350 بچے تھے۔ انہوں نے کہا اپنے ڈرائیور سے کہ دوسری گاڑی کھولو۔ پوری گاڑی میں کپڑے بھر کے لائے تھے، ہر بچے کو کرتا پاجامہ کے ایک جوڑا پکڑاتے چلے گئے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ایسا اس لیے کر رہے ہیں، گجرات میں سورت میں ہمارا کاروبار ہے، ادھر بھی غیر مسلم کا گودام، ادھر بھی غیر مسلم کا گودام، بیچ میں ہمارا گودام۔ ہم ہر سال پابندی سے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، شروع رمضان میں بیٹھتے ہیں، عید کی چاند جب تک نہ نکل جائے ہم اپنی مسجد سے نہیں اٹھتے جب تک کہ زکوٰۃ کی رقم ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کا فضل دیکھیے کہ میرے گودام میں 10 کروڑ کے مال تھے۔ کتنے؟ 10 کروڑ۔ بغل کے دونوں گودام جل کے خاک ہو گئے، میرا گودام میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس دن سے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ مولانا لوگ جو کہتے ہیں
کہ صدقہ نکالوگے تو اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، ہر آفات بلیات سے بچا لے گا۔ اس دن سے مولانا ہم زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کر کے تو دیکھو، ہمارے علاقے کے لوگ پریشان کیوں ہیں؟ 3 وجہ سے پریشان ہیں۔ سیمانچل کے لوگ، بہار کے لوگ، بنگال کے لوگ، اڑیسہ کے لوگ، یہ جتنے بھی جھارکھنڈی جتنے بھی لوگ ہیں جو پریشان ہیں مسلمان، 3 بیماری اس کے اندر ہے۔ وہ 3 بیماری بتاؤں؟ نمبر 1 جہالت، نمبر 2 بددینی، نمبر 3 حق تلفی۔ بات آئی جہالت کی تو ہمارے یہاں 90% لوگ جاہل رہیں، انگوٹھا چھاپ ہے، نہ انہیں اللہ کے بارے میں کچھ پتا، نہ انہیں رسول کے بارے میں کچھ پتا، نہ انہیں نماز کے بارے میں کچھ پتا، کیسے بیٹھ کے پیشاب کرنا، کیسے بیٹھ کے پاخانہ کرنا، کیسے کھانا کھانا، کیسے سونا، کیسے چلنا، کیسے بیٹھنا، اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں، انگوٹھا چھاپ۔ کیوں؟ دادا بھی جاہل، باپ بھی جاہل، پردادا بھی جاہل، لکڑ دادا بھی جاہل، سکڑ دادا بھی جاہل، یہ بھی جاہل۔ کیوں بھائی؟ یہ ہمارا شروع سے پرمپرا آ رہا ہے جاہلوں کا، اسی لیے ہم بھی جاہل ہیں۔ اور آگے کیا کریں گے؟ ارے میاں کیا کریں گے، یہ بھی ایسے رہے گا بس۔ کیوں بھائی؟ ہمارا سکڑ دادا سے یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ سکڑ دادا سے جاہل رہنے کا سلسلہ آ رہا ہے۔ تو ہمارے دھرتی پر زیادہ تر لوگ جاہل رہنے کو پسند کرتے ہیں، پڑھنے کو تیار نہیں، نہ پڑھانے کو تیار۔ زمین بچا کے رکھیں گے، 10 بیگھہ زمین، 20 بیگھہ زمین، 50 بیگھہ زمین۔ جیسے مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے اور انڈے کو گرم کر کے وہاں سے پھر چوزا نکلتا ہے، تو ہمارے علاقے کے زمیندار اسی مرغی کے طرح سے زمین پر بیٹھ کر اس کو جوکتے رہتے ہیں تاکہ زمین کسی طرح سے کٹ نہ جائے، بک نہ جائے۔ ارے میاں بیٹے تمہارے جاہل ہیں، اس کے بارے میں کچھ خبر تو کرو۔ ارے میاں زمین بیچ کے پیسہ دے کے بچہ پڑھائے گے، ارے اس کی تقدیر میں پڑھ لے گا، نہیں تو نہیں پڑھے گا۔ ایک آدمی سے میں نے کہا ارے میاں بچے کو پڑھا لو، نہیں ہوتے گا، اس کی تقدیر میں اگر ہے تعلیم تو پڑھ لے گا، نہیں ہے تو نہیں پڑھے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس اولاد کے لیے آپ زمین بچا کے رکھ رہے ہو، جس اولاد کے لیے آپ جائیداد بچا کے رکھ رہے ہو، وہ اولاد شرابی، جواری، لچا لفنگا، کمینہ، بدتمیز، چور، اچکے، ہر طرح کی بیماری اس کے اندر ہے، اور وہ انتظار کر رہی ہے جلدی میرا باپ مرے، جلدی مرے، جلدی مرے۔ جیسی ابا حضور مرے، جنازہ تیار، ابھی جنازہ قبرستان پہنچا، دفن کر کے آیا شام میں، اسماعیل بھائی السلام علیکم، کیا بات؟ ارے میاں وہ زمین جو ہے نا روڈ کے کنارے 5 ڈسمل، اس کو بیچ دینا۔ کیوں؟ ارے میاں جس کی وجہ سے میں رکا ہوں تو کیا ہے، اس کو بیچ کر کے مجھے کام ہے، قرضہ بہت ہے میرے پاس۔ کیسے قرضہ ہو گیا؟ ارے وہی پینے ہونے میں قرضہ ہو گیا ہے، اس کو دینا ہے۔ وہ 5 ڈسمل بیچا، پھر 10 ڈسمل بیچا۔ یہ باپ بوڑھا دال کا پانی پی کر، چاول کا پانی پی کر زندگی گزارا، اس زمین کو بچا بچا کر کے رکھا کہ بیٹا میرا زمین پر چراغ جلائے گا، روشنی کرے گا، بیٹے کا اجالا ہوگا۔ اور وہ جیسے ہی دیکھا باپ مرا، زمین کو بیچنا شروع کیا، بیچتے 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 جہاں گھر بنا ہوا وہاں تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں، اگر تم اسی زمین کو بیچ کر اولاد کو پڑھا دیتے، یہ نوبت نہیں، بکے ایسے بھی اور بکتی ویسے بھی۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میرے بھائیوں، جس اولاد کی آپ فکر کر رہے ہیں، آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، تقدیر سب اللہ کے یہاں سے لے کے آیا ہے۔ آپ 5 بھائی ہیں، کیا 5 بھائی مالیت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بھائی ماسٹر، ایک بھائی ڈاکٹر،
ایک بھائی بزنس، ایک بھائی نوکری کرتا ہے، ایک بھائی مزدوری کرتا ہے. کیوں بھائی؟ پانچوں بھائی ایک ماں سے پیدا ہوئے، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، ایک ہی کوکھ میں ایک ہی گود میں کھیلے. تو ایک بھائی مزدور، ایک بھائی شرابی، ایک بھائی عالم، ایک بھائی بزنس مین، ایک بھائی نوکری والا. تو پانچوں کو برابر ہونا چاہیے. پتا چلا پانچوں کی تقدیر اللہ نے الگ الگ لکھی ہے. تو آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہو کہ ہم سب کچھ کر کے چلے جائیں تاکہ اولاد ہماری خوشحال رہے. آپ ٹھیکیدار اس کے نہیں ہو. آپ یہ سوچو کہ ہمارے گھر میں پھول جیسے بچے آئے ہیں یا بچیاں آئی ہیں، تو ہم اس کو اس قابل بنا دیں کہ دنیا میں جیے تو سر اٹھا کے جیے، دنیا میں کھائے تو عزت کی روٹی کھائے، دنیا میں اگر چلے تو لوگ اسے سلام کریں. یہ بناؤ. یہ کیا ذہن میں ہم نے بسا رکھا ہے کہ سب چیز کو بچا کے رکھو، اسے جاہل بنا کے رکھو. میرے بھائیوں، آج مسلمانوں میں 2% تعلیم یافتہ ہیں، 2%. جس قوم کو مرنا ہو مٹنا ہو، اس قوم کی سب سے بری حالت یہ ہے کہ اس قوم میں جہالت کا پلندہ ہے. آپ کے آزو بازو میں چھوٹے چھوٹے ذات کے غیر مسلم رہتے ہیں، آدیواسی، دلت، چمار، بھنگی، ہے نا. آج سے 20 سال 25 سال برہمن کے یہاں وہ کھا نہیں سکتا تھا. راجپوت کے دروازے پر اگر وہ کرسی پر بیٹھ لیا تو درے سے پٹائی ہوتی تھی. ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ بتائیے آپ لوگ. کھانا اس کو پتہ نہ دیا جاتا تھا، کھڑے کھڑے کھا لو، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے سوچا اچھا ہمارے ساتھ تم یہ کر رہے پتا تھا. اس نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو پڑھانے میں لگ گئے. وہ لوگ، بھنگی کا بیٹا ڈی ایم، بھنگی کا بیٹا کمشنر، موچی کا بیٹا دروگا، جھاڑو دینے کا بیٹا ایس پی. اب کرسی پر بڑا جوان ہیں. برہمن کے گاؤں آ گئے، راجپوت کے گاؤں آ گئے. سارے برہمن راجپوت کرسی لے کے بھاگ گئے اس کے پیچھے. حضور حضور بیٹھیے حضور. ارے اس کا باپ تو موچی ہے، اس کا باپ تو بھنگی ہے، اس کو کرسی کیوں دے رہے ہو؟ ارے کرسی اس کو نہیں دے رہا، اس کے عہدے کو دے رہا ہے، سلام اس کے عہدے کو کر رہا ہے. میرے بھائیوں، جس قوم کو 20 سال 25 سال پہلے ان کے اپر کاسٹ کے لوگ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کھانے نہیں دیتے تھے، اس قوم کے بچے اتنے ہیرو بنے کہ آج ہندوستان کے ملک کے بڑی بڑی کرسیوں پر ان کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، اور ہماری اولاد چپراسی کے لائق بھی نہیں. ہم چو ڈنگری نسل، ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے. ایسے بولنے سے نہیں ہوتا ہے. قوم تو زندہ رہتی ہے جب قوم کے اندر زندہ سوچ ہو. اور کوئی بھی قوم اگر دنیا میں خوشحال ہے، اس قوم کے اندر تعلیم ہے. تعلیم جو نچلے کلاس کے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، کیوں وہ آگے بڑھے؟ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لکھایا، اس قابل بنایا، وہ کرسی پر بیٹھ گئے. میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہم زندہ شہری بن کر رہیں، سر اٹھا کر رہیں، تو 2 طاقت آپ اپنے اولاد کو دو. 2 طاقت بتاؤ. آپ لوگ لگتا ہے بالکل سو گئے، ہماری بات سن رہے ہیں. 2 طاقت آپ اپنے اولاد کو دے دو، اس کے بعد آپ کی موت آ جائے گی، انشاءاللہ آپ کی روح کو تسکین ملے گی. 2 طاقت آپ اپنے اولاد کو پکڑا دو. نمبر 1 قلم کی طاقت پکڑاؤ ان کو. نمبر 2 زبان کی طاقت پکڑاؤ. اگر یہ 2 طاقت آپ کی اولاد کو آ جائے، آپ کی نسل کو آ جائے، انشاءاللہ ملک کے اندر اپنا حق مانگ کر نہیں لیں گے، چھین کر لیں گے. جب یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہوگی، نہ قلم کی طاقت، نہ زبان کی طاقت، آپ چاہے روڈ پر 1 نہیں 1 لاکھ بھی کھڑے ہو جاؤ گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. کچھ ہونے والا
نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نسلوں کی اگر حفاظت کرنی ہے، نسلوں کو زندہ رکھنا ہے، نسلوں کو یہ دو طاقت دے دو، قلم کی طاقت اور زبان کی طاقت۔ ٹھان لو، بھوکا رہنا پڑے، پیٹ میں پتھر باندھنا پڑے، پیٹ میں کپڑا باندھنا پڑے، 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم کھانا پڑے، پورے سال میں 5 جوڑے سلانے کے بجائے 2 جوڑے سلانا پڑے، سلا لو، کر لو، ان پیسوں کو بچا کر اپنے اولاد پہ خرچ کرو۔ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ لوگ کہتے ہیں امام صاحب پیسے کہاں سے لائیں؟ ارے بھائی پیسے کہاں سے لائیں؟ سارے پیسے کو تم ڈکھار جاتے ہو، چوک پر جاتے ہو، صبح سے شام تک 10 چائے پی جاتے ہو، چوک پر جاتے ہو، 5 پان کھا لیتے ہو، روز گوشت مچھلی تمہارے پلیٹ میں آنا چاہیے، ان پیسوں کو تم برباد کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک پان پر بھی وقت گزار سکتے ہو، ایک پیالی چائے پر بھی تم اپنا وقت بتا سکتے ہو۔ 7 دن تمہارے پلیٹ میں گوشت مچھلی نہ آ کر اگر تمہارے پلیٹ میں 2 دن آ جائے، تم زندہ رہو گے، مرو گے نہیں۔ اگر ان پیسوں کو بچا لو گے تو اپنی اولاد پر خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ ہم لوگ بچاتے ہیں پیسے کو؟ نہیں بچاتے۔ جیسے ہی پتہ چلا یہاں پر گوشت ہے، سب بھاگم بھاگ، وہاں پر گوشت ہے، سب بھاگم بھاگ۔ ابھی پتہ چلا کہ یہاں گوری آیا ہے، 10 کلو کی مچھلی لے کر کے کم سے کم 100 آدمی پہنچ جائیں گے، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے۔ ارے میرے بھائی، پیسے کو بچا کر اولاد کے پیچھے لگاؤ نا، چوری لگاتے تو۔ اور اولاد سے اتنی بڑی تمنا ہے، میری اولاد بڑا ہو جائے، میں مالدار بن جاؤں، پیسہ گنتی کروں، میرے پاس پیسے ہوں۔ آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بھائی تھکے کیا؟ چھوڑ دوں؟ نہیں تھکے؟ ہاں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ کیا کیا، 4 بیٹے اس کے پاس، اس نے سب بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو دیاری گاؤں میں جو مکھیا جی ہیں، 3 منزلہ بلڈنگ اس نے بنائی ہے، پورنیہ میں بھی زمین لے لیا اس نے، پٹنہ میں بھی لے لیا ہے، کیا کرنا ابا بتاؤ؟ دیکھو میرے بیٹو، تم لوگ ابھی چھوٹے ہو، بات کو تم لوگ نہیں سمجھتے ہو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ نہیں مجھے پڑھنا، ارے پڑھائی وغیرہ چھوڑو، پڑھ کے لکھ کر کے کوئی پڑھا نہیں پڑھا، سب جاؤ باہر، جاؤ باہر۔ کہاں جاؤ؟ دلی چلے جاؤ، پونے چلے جاؤ، بنگلور چلے جاؤ، چنئی چلے جاؤ۔ سارے بچے چلے گئے اور وہاں سے وہ روپے بھیج رہے، 10,000 روپے مہینہ کر کے۔ اب یہ میاں ابھی عمر 40 سال ہے، 45 سال ہے، بوڑھا بن کے چوک پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں ہمیں ہنسی آتی ہے، 40 سال، 45 سال، 35 سال میں ہمارے یہاں کے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے؟ چوک پر بیٹھ گئے، گڈی نکالے جیب سے، گنتی کر رہے، کیا میاں کہاں لائے؟ ارے ہمارا بچہ بھیج رہا تھا۔ کام کیوں کر رہے؟ ارے اب کام کر کے کیا کرے، بچہ سب کما رہا ہے، اب کام سے کیا لینا دینا ہے، بس جو کمانا تھا ہم نے کما لیا، اور جو محنت کرنی تھی ہم نے کر لی، اب بچہ سب کما رہا ہے، اس پر آ رہا کھا رہا ہے۔ اب میاں خوشی سے تو سوچ رہا ماشاءاللہ 40-50 ہزار روپے ہر مہینے گنتی کر رہے ہیں، وہ خوشی سے پھول کے کپا ہو رہا، کپا جانتے ہیں نا، ناریل کو کہتے ہیں، ناریل کو پھول کے کپا ہو رہا۔ اب ہم مکھیا جی کے برابر ہو گئے۔ اس کے بعد مکان کا فاؤنڈیشن ڈالا، 1 منزلہ مکان تیار۔ اب وہ بچے جو 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال کے تھے، وہ دھیرے دھیرے 22 سال، 23 سال، 24 سال، 25 سال کے ہو گئے، گھر آئے۔ اس کے بعد دوستوں سے، رشتہ داروں سے کہا کہ میاں ہمارے ابا کو کہو ہماری شادی کرا دے۔ شادی ہو گئی، 22 سال والے کی بھی ہو گئی، 23 سال والے، دھیرے دھیرے 4 بیٹے کی شادی ہو گئی، اور ادھر باپ کی عمر بھی 55-60 تک پہنچ گئی، کیونکہ وہ بوڑھا بنا تھا 40 سال میں۔ اب اس نے پیسہ روک دیا، اب چوک پر یوں لٹکا کے بیٹھا ہوا۔ کیا ہوا میاں؟ مت پوچھو، آج کل کے اولاد بہت کمینے ہوتے ہیں، آج کل کے بیٹے بہت نالائق ہوتے ہیں،
ارے کیا ہوا بتاؤ تو صحیح. مت پوچھیے, ذرہ برابر ہمارے بچے توجہ نہیں دیتے. بتائیے, مکان بنا کے دے دیا, شادی کروا دیا, ہماری ہڈی کمزور ہو گئی, توجہ ہی نہیں دیتے. مکھیا جی ذرا آپ سمجھا دیجیے, سرپنچ صاحب آپ سمجھا دیجیے, مفتی صاحب آپ ذرا سمجھا دیجیے, قاضی صاحب ذرا آپ سمجھا دیجیے, صوفی صاحب ذرا آپ پھونک مار دیجیے. ارے میاں 40 سال کی عمر میں بوڑھا بنو گے, 70 سال 60 سال کی عمر میں ہل جوتنا پڑے گا, لکھ لو تم. اور یہ لاکھ جو کھا رہے ہو 60 سال کی عمر میں, گھوسے جو کھا رہے ہو اور پھٹے پرانے کپڑے جو پہننے پر مجبور ہوئے ہو, اس لیے کہ تم نے اس کی معصوم زندگی کو برباد کیا. اسی بربادی کا نتیجہ ہے, وہی تم کو عذاب ملا ہے, وہی سزا ملی ہے. اب تمہاری موت تک یہ سزا تم کو ملتی رہے. مفتی صاحب 1000 بار سمجھا لیں, قاضی صاحب 1000 بار سمجھا لیں, گاؤں کے پنچ 10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ پنچیتی کر لیں, کچھ نہیں ہونے والا. خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے بھی دعا کرو گے, دعا قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ تم نے اس کی بچپن کی زندگی کو برباد کیا ہے. لات کون کھائے گا, گھوسا کون کھائے گا, بھوسا کون کھائے گا. جب تم نے 40 سال کی عمر میں مصنوعی بوڑھا بنا تو 60 سال کی عمر میں مار تو کھاؤ. لوگ آ جاتے ہیں ہماری اولاد نہ فرما, نہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے, پوچھئے امام صاحب ہم نے اس کو کتنا دیا, ہمارے لیے کیا کیا, اس بیچارے کے پاس تو تعلیم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو کیا سمجھے, زندگی کو کیا سمجھے, اور اپنے آخرت کو کیا سمجھے, اللہ رسول کو کیا سمجھے, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آپ سے میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی پیغام دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں باعزت بن کر رہے, باکمال بن کر رہے, اور سر اٹھا کے جیے, شہرت حاصل کرے, عزت حاصل کرے, اور اس کرسی پر میں آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوں, ارے ہونا بھائی, ہمارا بھی بچپنا گزرا ہوگا آپ ہی جیسے لوگوں کے بیچ میں, چھوٹے بچے ہم بھی تھے, لوگ کیا جان رہے تھے کہ آگے چل کے یہ بھی کرسی پر بیٹھے گا. آپ میں سے ہر آدمی ارادہ کر لو کہ ہمارے پاس بیٹے ہیں, ہمارے پاس پوتا ہے, نواسا ہے, اس قابل بناؤ کہ 10 سال وہ اس کرسی پر بیٹھنے والا بن جائے. ارادہ کرو کہ میں بھی اپنی اولاد کو اس قابل بناؤں گا, کوئی اس کرسی پر بیٹھ کر لاکھوں انسانوں کے سامنے بولے گا. آج آپ کے دل میں تمنا ہوگی, آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی ہوگی, کاش میرا بھائی بھی ایسا بنتا, کاش میرا بیٹا بھی ایسا بنتا, کاش ایسا بنتا تو لوگوں کے سامنے وہ بھی آتا. آپ کے دل میں تڑپ آتی ہے, آپ پریشان اندر سے ہوتے ہیں, لیکن اب اس پریشانی کا کوئی حل نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا, میرا پوتا, میرا نواسا, میرا گھر کا بچہ میرے مرنے کے بعد ایسا نام روشن کرے, تو اپنے پیسے کو بچاؤ. بیڑی, حقہ, تمباکو, سگریٹ, چائے, پان, فضولیات میں, ان تمام چیزوں میں پیسے بچا کر بچوں کے پیچھے لگاؤ. اب آگے چلیے, مکتب میں حافظ جی لوگ پڑھاتے ہیں, سب سے زیادہ مظلوم یہی لوگ, سمجھ رہا, انہی کا ٹھوٹا زیادہ موقع جاتا ہے. اپنی زبان میں کہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں, ہے نا, ٹھوٹا گلا, اسی بیچارے کا موقع جاتا. 100 روپے مہینہ دیتے ہیں آپ اس کو, 103 روپے 33 پیسہ دن. آپ میں سے کون کون لوگ تیار ہے 3 روپے 33 پیسہ دن کام کرنے کے لیے, بتائیے, بولیے. کن کو دین کا جذبہ زیادہ, کھڑا ہو جائیے تو دیکھتے ہیں کون مرد ہے, ہمت والا مجاہد. کوئی نہیں. امام صاحب آپ کے گھر میں ہم کام کریں گے, 350 روپے لیں گے, 2 ٹائم کھائیں گے, 3 ٹائم چائے پیئیں گے, اور گھڑی دیکھ کر 4 بجے چلے جائیں گے, 9 بجے آئیں گے, 4 بجے چلے جائیں گے, 12 سے 1 بجے تک آرام کریں گے. ارے کیا ٹھیک ہے کرو, سب منظور, کام کر لو میرا.
350 और इस बेचारे के 100। उसके बाद महीना पूरा हुआ, इसने भेजा जाओ पैसा लेके आओ अब्बा से। आप बच्चा के अब्बा पैसा दीजिए, आप सबको देना। अच्छा ठीक है, 5 दिन बाद दे देंगे। फिर 5 दिन बाद बच्चा गया, अब्बा क्या कहना, इस महीने में अगले महीने अब्बा जाके कह दिया हाफिज जी अगले महीने अब्बा पैसा देंगे। हाफिज जी कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो अगले महीने। उसके बाद अगले महीना फिर भेजा, कह दो हाफिज जी का अगले महीने देंगे, अभी पैसा नहीं आया हाथ में। 3 महीना हो गया। उसके बाद फिर अगले महीना भेजा, हाफिज जी पागल हो गया, हर महीना पैसा पैसा। और किताब लेकर और नहीं पढ़ाएंगे तुमको, अरे आओ किताब लेके अब तुमको नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद उस तो लगे हाफिज जी हमारे बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ पैसा मार लिया। फिर उसके बाद दूसरे हाफिज जी के पास पहुंचा, 4 महीना वहां भी उसका पैसा मार लिया। फिर तीसरे हाफिज जी के पास पहुंचा, 4 महीना पढ़ा तो उसका भी पैसा मार लिया। अलिफ से या तक, अलिफ से या तक, अलिफ से या तक, अलिफ से या तक। अरे आगे भी बोलो क्या हुआ? अब्बा साल भर में अलिफ से या के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। मेरे भाइयों, आपकी नियत ठगने की तो बच्चा बनेगा कहां से? हाँ, आपने पहले ही नियत कर ली है कि हाफिज जी का पैसा मारना है, तो तीनों मकतब में आपने पैसा मार दिया। और आप कहते हैं मेरा बेटा कुरान पढ़ ले साल भर में, अलिफ से या तक, अलिफ से या तक। 4 साल घोटता रहा। उसके बाद 5वां साल अब्बा का तो नहीं पढ़ाएंगे, जाओ पंजाब कमाने के लिए। क्यों? इन तीनों हाफिज जी की बद्दुआ लग गई आपके बच्चे पर, लग गई। अब आपका बच्चा नहीं बन सकेगा। मेरे भाइयों, ये हो रहा है, मेरे गांव में हो रहा है, आपके गांव में हो रहा है, सब में हो रहा है। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा बने, तो आप पढ़ाने वाले को खुश रखो। कभी मेहमान आ गया, कभी कोई शादी की तकरीब है, कभी लड़की का अक़्द है, हाफिज जी दोपहर का खाना हमारे यहाँ खाइएगा। ओ हाफिज जी घर जा रहे हैं आप क्या? अच्छा मुलाकात कर लीजिएगा। चुपके से 100 रुपए उसके जेब में रख दिए, हाफिज जी चाय पान पी लीजिएगा। वो आपके बच्चों पर तवज्जो देगा नहीं। 100 रुपए 30 दिन बेचारा पढ़ाता रहा, उसको जब देने के लिए तैयार नहीं है और ख्वाब सजाए हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कुरान पढ़ ले, इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, हाफिज हो जाए, कारी बन जाए, आलिम बन जाए, पैसा लेकिन खर्चा नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों ऐसा नहीं होता। अगर आपको औलाद से मोहब्बत होती, अगर आपको अपने बेटा बेटी से मोहब्बत होती, तो आप हरगिज़ अपने पैसे की तरफ नहीं देखते, पैसे को उनके पीछे लुटा देते। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए इन उलमा हुफ़ाज़ पर कि आज भी इस महंगाई के दौर में ये बेचारे लोग 5000 पे काम करते हैं। हाय अफसोस, 5000 बड़े लोगों के सिर्फ पान में 5000 जा रहे हैं, थूकने में। ये बेचारे 5000 में काम कर रहे हैं। जिस कौम के रहबर रहनुमा, जिस कौम के उलमा परेशान होंगे, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकेगी। याद रख लेना इस बात। और हमारा इलाका बदहाल इसलिए है कि अपने उलमा, इम्मा, मुअज्जिनीन, इनको बहुत ज्यादा ये सताते हैं, परेशान करते हैं। खुशहाल नहीं होगे, बदहाल रहोगे। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इनकी पड़ती है हर वक्त। चौक पे बैठे इमाम साहब बहुत खराब है, मस्जिद साहब वो तो उनसे भी घटिया है, वो फला हाफिज जी, अरे मत पूछो उसके बारे में। जैसे ही मौत हो गई, हाफिज जी चलिए नमाज पढ़ा दीजिए। अरे अभी तुम बुराई कर रहे थे चौक पर, करे तो सबसे घटिया आदमी वही है। अभी मरे तुम्हारे घर में मौत हो गई, फिर बोला उसी को ले जा रहे। अरे तुम खड़े हो जाओ कि मैं खुद पढ़ा लेता हूं। करता कोई नहीं। आपकी हर जरूरत उससे वाबस्ता है। मरोगे वही आएंगे, फातिहा करोगे वही आएंगे, निकाह पढ़ाओगे वही आएंगे। अगर तुम्हें ये हिम्मत है और इतना ही बुग़्ज़ है कि उसके बगैर काम चला लेंगे, तो अपने आप खड़े हो जाओ मस्जिद में कि मैं इमाम बन जाता हूं, नमाज पढ़ाऊंगा। देखें कितने कितने थप्पड़ लगते हैं लोगों की तरफ से।
ہیں؟ جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ میں ہوں سب کچھ، ایک بار کھڑے ہو کے دیکھ لو۔ ایک آدمی مجھ سے کہا امام صاحب میں نماز پڑھا دوں، میں نے کہا پڑھا دیجئے لیکن تیل بغل میں رکھیے گا، اس لیے کہ پیٹھ میں جو لٹھی پڑیں گے ابھی آپ کے وہ تیل ہی سے مالش ہو سکتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب امام صاحب کی طرح ہو جائیں گے؟ آپ چلیے آگے بڑھ کے تو دیکھ لیجئے، اب پتہ چل جائے گا آپ کو ابھی کتنے لٹ پڑتے ہیں آپ پر۔ تو میرے بھائیوں، جس کا جو منصب ہے، جو عہدہ ہے، وہ اسی کے لیے منتخب ہے، اور اس کو ہر حال میں عزت دینا، اس کو ہر حال میں اس کی عزت کرنا ہمارا یہ فرض منصبی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان ہے، برائی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، بھئی ہم انسان ہیں کہ نہیں؟ پہلا نمبر انسان ہے، دوسرے نمبر پر مفتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، تو ہم سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دیاری گاؤں میں، شکارپور گاؤں میں جتنے حافظ، جتنے مولوی، جتنے دیندار سب بدنام۔ ارے میاں کیا بتائیں، جتنی آفتیں آ رہی ہیں سب مولویوں کی وجہ سے، جتنے گناہ ہو رہے سب مولوی۔ ارے بدکاری تم کرو، چوری تم کرو، ڈکیتی تم کرو، رشوت تم لو، جھوٹ تم بولو، دھوکہ تم دو، سود تم کھاؤ، سود بھرنا تم لو، سارا کام تم کر رہے ہو، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ جب بات آتی ہے اسی بیچارے کی وجہ سے، اسی بیچارے کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے۔ ارے کبھی اپنے سر بھی لے لو میرے بھائیوں، کب تک دوسرے پر تھوپتے رہو گے؟ اس لیے جو قوم اپنے رہبر رہنما کی عزت نہیں کرتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ مثال دے کر بات ختم کروں گا، اس لیے میں بہت دیر بول لیا۔ آسارام کا نام سنا؟ سنا؟ بابا رام رحیم کا نام سنا؟ نہیں سنا؟ سنا نا؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ جیل میں، مہمان خانے میں۔ دونوں لوگ مہمان خانے میں، جیل میں ہیں۔ کیوں ہے؟ گھنونا پھیل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی ایک مجھے بتا دیجئے، آپ کے آزو بازو میں جتنے بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، کبھی ان کی زبان سے کسی چوک چوراہے دکان پر دونوں کی برائی سنی ہے؟ بتا دیجئے مجھے آپ۔ میں بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ کیوں؟ کیا کریں؟ وہ ہمارے گرو ہیں، جھوٹا الزام ڈال کے جیل میں ڈالا گیا، ان کے خلاف زبان نہیں کھولتے، لیکن ایک ہمارا مسلمان ہے، چوک پہ بیٹھے گا، کوئی مولوی گاڑی لے کے چلا، ارے یہ مولوی صاحب گاڑی لے کہاں گیا؟ ضرور 2 نمبر کا دھندا ہوگا اس کا۔ اب ٹاپک شروع ہو گئی، ہمارے گاؤں کے مولوی، ارے اس کے پاس بابا، ارے اس کے پاس بھی۔ اب ٹاپک شروع ہو گئی، اب لے دے شروع۔ میرے بھائیوں، یہ حال ہمارا ہے، اپنے رہبر، رہنما، امام، مؤذن اور عالم، حافظ سب کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر آدمی اپنے تئیں تبصرہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ حال ہماری قوم کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں کہی ہے، جو پیغام آپ کو دیا ہے، اس پیغام کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے۔ 2 پیغام میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، رمضان آ رہا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور عشرہ بھی دینا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا پیغام، اپنے بچوں کو پیسہ بچا کر ہر حال میں پڑھائیں گے، مکتب میں بٹھائیں گے، چاہے ہمیں بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، ہر حال میں پڑھائیں گے۔ نمبر 2، ہمارے مسجد میں خدمت کرنے والے، چاہے امام ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے حافظ جی ہوں، ہم ہر حال میں اس کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا ہم کو اعتماد دلا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔